اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ہر مسئلے کے حل کا وظیفہ شیئر کروں گی، چاہے وہ دکھ ہو، درد، پریشانی، کسی بھی، اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی رنج و غم میں مبتلا ہے، تو وہ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو پوری توجہ اور پورے یقین سے کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ اگر آپ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، دکھ درد کے وقت اللہ کو یاد کریں گے تو یہ سب سے بڑی آپ کے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ اللہ پاک نے آپ کی خود مدد فرما دی تو دنیا والوں کی مدد کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب اللہ اپنے بندے کی سن لیتا ہے تو دنیا والوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ دنیا والوں کو پھر اس انسان کی ضرورت پڑتی ہے جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے، جس کی اللہ دعائیں سنتا ہے۔ پھر دوسرے لوگوں کو اس انسان کی ضرورت پڑتی، اور جس بندے پر اللہ تبارک و تعالی کی نظر کرم ہو گئی، جس بندے پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نظر کرم فرما دی، وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہی کامیاب۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی پریشانی کے وقت کرنا ہے، دکھ درد کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہے تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ اس عمل کو آپ تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ اکیلے میں بیٹھے ہوں، تو آپ کا دل پریشان ہو یا آپ کو کوئی ڈر لگ رہا ہو یا کسی طرح کا بھی آپ پر کوئی غم ہو، تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہے۔ آپ کے دکھ درد پریشانیاں خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سوچنے کی صلاحیت عطا کر دیں گے کہ اس مسئلے کا حل ایسے آپ نے نکالنا ہے، فلاں مصیبت کو ایسے ختم کرنا ہے، فلاں پریشانی کو ایسے ختم کرنا ہے۔ یہ اللہ پاک آپ کو سوچنے کی صلاحیت عطا کر دیں گے۔ اللہ پاک آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دیں گے اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے، اور وہ بھی مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت۔ آپ جب اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے، جس طرح بھی مانگیں گے، رو رو کر مانگیں گے، گڑ گڑا کر مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں گے، اللہ پر کامل ایمان رکھیں گے، کامل یقین رکھیں گے، تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت، جب بھی آپ پریشان ہوں، جب بھی آپ کو کوئی مصیبت ہو، غم ہو، پریشانی ہو، تو آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، اس پاک کلام کے صدقے میری فلاں پریشانی کو ختم کر دے، فلاں مصیبت کو ختم کر دے، اور مجھے سکون
سکون عطا فرما، میرے دل کو دلی سکون عطا فرما، میرے ذہن کو ذہنی سکون عطا فرما، اور یا اللہ میری روح کو اپنی رحمت کے صدقے میری روح کو سکون عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جب ہم پریشانی میں ہوں تو ہمیں تیرا آسرا ہو، ہماری تو مدد کر، ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگنی تو اپنے محبوب کے صدقے ہماری مدد فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے رمضان کے پورے مہینے میں کرنا ہے، جتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ فار ایگزامپل فرسٹ والا عشرہ ختم ہو رہا ہے، پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں چلتے پھرتے ان کلمات کو پڑھتے رہنا ہے، اور ہو سکے تو ان کلمات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک ان کلمات کی وجہ سے آپ کی ہر مصیبت، ہر پریشانی کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی اللہ کی پاک کلام کی فضیلت و برکات و فوائد و وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں اور وظائف پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔